بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ محترم دوستو، گزشتہ اتوار کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ اس میں سے 3 اہم خصوصیات گزشتہ بتا نہ سکے، آج وہ خصوصیات سن لیں، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی چہوتی زوجہ محترمہ کے سلسلے میں بات آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور ازواج اور بیویوں کے مقابلے میں یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے حضرت عائشہ کو سلام پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود کہتے، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرأ علیک السلام، کہ عائشہ جبرائیل آئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بھی اس کا جواب دیتی تھی۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ کسی زوجہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاف میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے، یعنی اس بستر میں، ایک ہی بستر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام ہوتے تو اس وقت بھی وحی آتی تھی۔ یہ کسی بیوی کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی، صرف یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ ہوتے تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ حالانکہ وہ وقت عموماً کسی انسان کے ملنے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وحی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن کچھ خدا کو مقصود ہے۔ حضرت عائشہ کے لحاف میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے تو اس وقت بھی وحی آتی تھی۔ اور تیسری اور بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی طبیبہ بھی تھی۔ طبیبہ کا تو ڈاکٹر بھی تھی۔ کیسے ڈاکٹر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ؟ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیرون کے جو مہمان آتے تھے، باہر سے کوئی مہمان آتے، مکہ مدینہ کے علاوہ باہر ملکوں سے، دوسرے ملکوں سے جب آتے تھے تو ان کے لیے کچھ بیمار ہوتے تو کچھ دوائیاں ہوتی تھی تو بنایا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذہن سے بڑی تیز تھی، بہت ذہن تھا، بہت جلد پکڑ لیتی تھی، تو وہ دوائیوں کو معلوم کر لیتی تھی اور اس کا دوائی کا انداز سیکھ لیتی تھی۔ وہ فوراً خالی دیکھ کر، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہانت تیز ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں اور عمل میں لا لیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ صفت تھی کہ وہ جو بیماری کے لیے جو دوائی تجویز ہو رہی ہے اس کو دیکھتی تھی، اور آئندہ کوئی آئے تو یہ دوائی وہ خود بناتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ طبیبہ بھی تھی حضرت عائشہ۔ اور ایک چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیامت تک کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی، وہ تو معلوم ہے کہ بہت بڑی تہمت لگی تھی، اور بہت اللہ کے نبی بھی غمگین ہوئے، حضرت عائشہ بھی غمگین ہو گئی، حضرت ابو بکر، حضرت ام رومان سب پریشان ہو گئے کہ ان کے اوپر جو تہمت لگی۔ اور حضرت عائشہ پکا اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ خیر، سورہ نور کی آیتیں اتری، اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ اچھا، اعلان کرتا صرف فرشتہ آ کر اعلان کرتے، اللہ کے نبی بول دیتے کہ مجھے جبرائیل آئے بولے عائشہ بری ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے شاید۔ اللہ نے 8 آیتیں تقریباً حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ عائشہ بری ہے۔ تو اب یہ آیتیں کب تک رہیں گی؟ 1430 پر 7 سال، بلکہ 40 پر 7 سال گزر گئے، اب بھی ہے، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی حضرت عائشہ کی برات کی، کہ حضرت عائشہ بری ہیں، پاک دامن ہیں، پاک دامن ہیں، قیامت تک یہ بات چلے گی۔ سلف صالحین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگان دین، محدثین، اگر حضرت عائشہ کی کوئی اور فضیلت بھی نہ ہوتی
حضرت عائشہ کی یہ فضیلت کافی ہے. کیوں؟ قیامت تک اس کی تلاوت ہو رہی ہے. ایک ہے ایک آدمی کے بارے میں بول لیا جائے کہ وہ آدمی پاک ہے، بیکار اسے تہمت لگائی ہوگی، بات ختم ہے. لیکن کہا کہ قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی کہ عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے. اچھا، نماز میں بھی پڑھیں گے ہم وہی آیتیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ تلاوت میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے. اس کو چھوڑنے سے قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے. تو علماء نے، محدثین نے لکھا ہے اور فضیلت حضرت عائشہ کی بھی نہ ہوتی، لیکن یہ فضیلت کافی ہے. اتنی فضیلت اور بہت سی خصوصیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. لیکن اچھا، اسے ایک اور فضیلت بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تیمم یہ حضرت عائشہ کی دین ہے. کیا ہوا؟ ایک مرتبہ وہ کسی کا ہار لے کر سفر میں گئی. وہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آپ کو وہ سنے رہیں گے. وہ ہار گم ہو گیا. اب اس کی تلاش میں رات بھر تلاش کرتے رہے اس ہار کو. صبح کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب آ گیا. تو حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے تلاش میں وقت نکل گیا، پانی بھی نہیں ہے، وقت بھی کم ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے، جبرائیل کے توسط سے امت کو تیمم دیا. تو حضرت عائشہ کا ہار کا گم ہو جانا امت کے لیے تیمم ملنے کا ذریعہ بن گیا. اب وہ قیامت تک جو تیمم جاری ہے، اب وہ انہی کا ہے. مطلب ان کا ہار گم ہونا، اس کی تلاش میں ہو جانا، وقت کا نکل جانا. تو دوستو، علماء نے لکھا ہے ایک عجیب جملہ، تیمم کی آسانی ام المؤمنین کی تا قیامت باقی رہنے والی برکت ہے. یہ جملہ لکھا ہے. تو یہ خصوصیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب ان کی سیرت میں ہم پڑھ لیں گے. اب آگے ہمیں مسئلہ، اب کتنے نکاح ہو گئے؟ اب اصل مقصد پہ آ جاؤ. اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 11 بیویوں سے شادی کیوں کی، یا 11 شادیاں کیوں کی؟ اب تک کتنے نکاح ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے؟ 3 نکاح ہوئے. پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ درست کر لیے نا نام، خدیجۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے. اور دوسرا نکاح حضرت سودہ. سودا کا تو ہمیں چلے وہ سودا لاتے نہیں، وہ ہو جاتا ہے سودہ، وہ آخری میں ہاں نا، سودہ بنت زماں. ہمیں سودا سودا کہتے رہتے. کون بھائی دوسری بیوی حضور کی کہتے کیا کہتے ہیں؟ سودا کہتے. سودا نہیں ہے وہ، سودہ. ہاں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جو ہمارا جو سلف سودا ہے وہ سودا نہیں ہے. وہ یہ اچھا سودا کر لینا تمہیں بول کے، یہ وہ سودا ہے وہ. تو دوسری بیوی ہیں. اچھا، ان کی کیا عمر تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نکاح میں آتے وقت 50 سال کی عمر تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال کی. یعنی بڑی بیوی جو پہلی بیوی جسے کہتے ہیں وہ 40 سال کی ہے، اور دوسری جو بیوی ہے وہ 50 سال کی ہیں. خیر، یہ 2 کا ہو گیا. اب یہ تیسری کا تو نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اور چوتھی بیوی ہے، وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ. چوتھی بیوی کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے بارے میں، ان سے نکاح کیوں ہوا، تو وہ سمجھنے سے پہلے 3 باتیں آپ یاد رکھ لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 جو نکاح ہوئے ہیں، ان پورے نکاحوں کا مقصد 3 ہے. پہلا مقصد ہے اللہ کے نبی کیوں کرے اتنے نکاح. تو آپ 3 باتیں یاد رکھ لیے تو بقیہ پوری تفصیل بعد میں بتا سکتے. پہلی کیا؟ ملی ضرورت. کیا بولو؟ ملی ضرورت. ملی کا تو ملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملت، عوام، امت. ملی ضرورت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے نکاح کیے. ملی یعنی ملت کو، امت کو فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا جو مقصد تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، ملکی مصلحت. کیا؟ ملکی کا مطلب سیاسی مقاصد کی وجہ سے، پالیٹکس کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض ازواج سے نکاح کیا ہے. اور تیسرا مقصد ہے شخصی ضرورت کی وجہ سے. یہ حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
جو 11 نکاح کیے ہیں 3 مقاصد کے تحت. ایک مقصد کیا؟ ملی، دوسرا ملکی، تیسرا شخصی. اب جو پہلا نکاح ہوا اس کو تو چھوڑ دیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ نکاح ہوا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اور اس وقت ایک ہمت دلانے والے کی اور پیسہ رکھنے والی کی ضرورت تھی. اللہ نے اس کا انتظام کیا. حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد دوسرا جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح کیا تھا؟ وہ نکاح کیا تھا؟ وہ ملی ضرورت تھی. ملی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سودا پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں سے، ان کے والد کافر تھے، وہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہیں، اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملت کا یعنی امت کا فکر رکھنے، درد رکھنے کے تحت اللہ نے حضرت سودا سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سودا کو اپنے نکاح میں لیا. اب تیسری جو زوجہ ہے حضرت عائشہ، یہ بھی ملی ضرورت ہے، آپ اس کو یاد رکھیں. حضرت عائشہ سے ایک جملہ بیچ میں یاد آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام، لوگ اب یہ بھی اشکال اچھا بیچ میں یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں آپ. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ یہ بڑا اشکال ہے بھائی، جو لوگ کرتے ہیں، آپ اس کو بھی یاد آ گیا تو سن لیں آپ اس کو. حضرت عائشہ سے جتنا محبت کیوں اور بیویوں سے کیوں نہیں؟ اب ایک جملہ بولنے والا یہ کہتا ہے کہ اور عورتیں نعوذ باللہ بڑی عمر کی تھی، حضرت عائشہ کم عمر کی تھی، شاید نعوذ باللہ الیاذ باللہ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو محبت تھی. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولو. اب ظاہر دکھ رہا یہ کہ حضرت عائشہ سے جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے وہ دیکھنے میں ایسا ہے کہ وہ جوان ہیں نعوذ باللہ، اور عورتیں بڑی عمر کی تھی، شاید ان سے وہ محبت نہیں. حق تلفی کہیں نہیں ہوئی ہے، یاد رکھو. اعتدال ہر بیوی کے ساتھ رہا، لیکن قلبی اعتبار سے حضرت عائشہ سے کچھ زیادہ محبت تھی. اب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ حضور کی اتنی بیویاں تھی، چہیتی بیوی کون بھائی؟ حضرت عائشہ. تو چہیتی بیوی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نوجوان عورت ہے تو اس سے چاہ رہے ہیں. دوستو ایسا نہیں ہے. گزشتہ ان کے خصوصیات میں بیان یہ کیا گیا تھا، حضرت عائشہ جس عمر میں آئی تھی وہ عمر علم سیکھنے کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صرف 10 سال باقی ہیں. جب مدینے کو آئے تو کتنے سال تھے اللہ کے نبی کے؟ 50 پر 3 سال ہو گئے تھے. اب نبوت کا کام مکمل کرنا ہے، کتنے سال باقی ہیں؟ دین کو مکمل ہونا ہے، دین کی باتیں مکمل ہونی ہیں. امت کو آدھا دین حضرت عائشہ سے ملا ہے، یا یوں کہو دین کا دین صحابہ سے ملا، رات کا دین حضرت عائشہ سے ملا. تو بتاؤ دین کے 2 ٹکڑے کرو تو ایک ٹکڑا کس سے ملا؟ صحابہ سے ملا. ایک ٹکڑا صحابیات سے ملا حضرت عائشہ سے. تو آدھا دین تو مکمل ہو گیا ہے صحابہ سے، اب آدھا دین مکمل ہونا ہے، اللہ کے نبی کا آگے سفر ہے. تو اگر اور بیویاں ہوتی، وہ بڑی عمر کی ہیں، ان کو دین کا فہم سمجھ اور اللہ کے نبی سے اخذ کرنا سیکھنا، 250 بلکہ 2403 حدیثیں مسند احمد میں ان کو جمع کیا گیا. اکثر سیرت کی کتابوں میں 2210 لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں اور مسند ابن احمد جو ان کی کتاب ہے اس میں 2403 حدیثوں کو حضرت عائشہ راوی ہیں، اور ان کی روایتیں اکثر بخاری میں ہیں. تو اتنا دین لینا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ سے جوانی کی وجہ سے نعوذ باللہ چہیتی نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. ایک مرتبہ اثر صحابہ، اچھا یہ حدیثیں کیسے سنی ہے؟ اللہ کے نبی بٹھا کو حدیثیں سنائی کیا حضرت عائشہ کو، بلکہ صحابہ کو درس دیتے تھے. حضرت عائشہ اپنے کمرے میں رہ کر سن لے کر سیکھ لیتی تھی. ہجرت کا واقعہ حضرت عائشہ جتنا تفصیل سے بیان کرتی ہے کوئی نہیں. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 10 سال کی ہے. کوئی صحابی ہجرت کا واقعہ اتنی تفصیل سے نہیں بیان کیے جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. کیوں؟ کہا کہ ذہانت ایسی تھی، ذہین تھی. اللہ نے ان کو خصوصی اپنی دین کی خصوصیت کے لیے چنا تھا. تو اللہ کے نبی ان کو چاہتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ جوان تھی،
بلکہ ذہین تھی، اللہ کے نبی کے منشا مقصد، دنیا میں آنے کے مقصد کو وہ جانتی تھی، اور کم وقت 9 سال پائی ہے وہ، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا رہی ہے وہ، لیکن ان کے احادیث کو دیکھ کر، ان کے باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت خدیجہ 25-30 سال رہی ہیں ویسا وہ رہی ہیں، حالانکہ 9 سال کا زمانہ ملا حضرت عائشہ کو، لیکن 2500 حدیثیں نقل کرتی ہیں۔ پورے صحابہ آج کوئی بھی مسئلے میں اٹکتے تو حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے۔ خیر یہ یاد رکھ لو کہ حضور علیہ السلام کو جو پیاری تھی حضرت عائشہ، اس لیے نہیں کہ کم عمر ہے، بلکہ کم عمر میں اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی، وہ فطانت دی تھی، اور بہت زیرک تھی، بہت جلد اللہ کے نبی کے منشے کو سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا اشکال ہے، تو اس لیے آپ گوشت گزار کر دیا گیا۔ اب آگے سن لے، حضرت حفصہ سے نکاح حضور کا کیوں ہوا؟ بتاؤ، ملی، ملکی، شخصی، یہ 3 مقاصد میں سے کس میں سے ہوا؟ اب آپ کو اندازہ ہوگا، اللہ وقت میں برکت دے۔ سب سے پہلے حضرت حفصہ کے نکاح سے پہلے حضرت عمر کو سمجھنا پڑے گا کہ حضرت عمر کون ہے۔ حضرت حفصہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر نہیں، عمر، ہاں، عمر بن خطاب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی والدہ کا نام یاد رکھیں، زینب بنت مزعون، سمجھ میں آیا؟ یہ ان کے والد ہیں اور والدہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مفتی، عمر رضی اللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بولتے نا، انہوں اور حضرت حفصہ دونوں ایک اماں کے بچے ہیں، سگے بھائی بہن ہیں۔ حضرت عمر کو اور بھی بیویاں تھیں، لیکن حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں ایک ہی ماں زینب بنت مزعون کے بطن سے ہیں۔ خیر اب آگے ذرا حضرت عمر کو سمجھیں گے تو حضرت حفصہ کے نکاح کا مقصد سمجھ میں آئے گا حضرت عمر کے سمجھنے سے۔ حضرت عمر کیا ہیں آپ کو معلوم ہے، کیا تھے وہ، کیسے اسلام میں آئے، وہ تو واقعہ آپ بار بار سنے ہیں، بولے بھی ہیں، چند ذرا اہم نکات ان کے بارے میں سن لے۔ جب اسلام دنیا میں آیا قسم پرسی کے عالم میں تھا، معلوم ہے الاسلام بدأ غریبا، کہ وہ آیا تو غریب تھا، اجنبی تھا، اور قسم پرسی کے عالم میں تھا۔ کوئی ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 صحابہ بلکہ 30 پر 9 صحابہ ہو گئے، اتنے ایمان لانے کے بعد بھی چھپ کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ 40ویں نمبر پر اللہ نے یہ فیصلہ اب کر لیا کہ میرے اس دین کو مددگاروں کی ضرورت ہے، مددگار ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی کی مدد کے لیے اپنے سگے چچا حضرت حمزہ کو چنا۔ حضرت حمزہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے تیر میں، ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ دونوں ہاتھ سے تلوار جلانا جانتے تھے، بعض جنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے، بعض جنے ڈیمے ہاتھ سے لکھ سکتے ہو تج، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت دی کہ جیسے سیدھے ہاتھ سے تلوار چلاتے ویسے ڈیمے ہاتھ سے بھی چلا سکتے تھے، ایسے بہادر تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ وہ قصہ اسلام لانے کا آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال وہ اسلام میں آئے، اور آئے تو کتنے ہوئے؟ 40 افراد ہوئے۔ جب حضرت حمزہ اسلام میں آئے تو کفار کو بڑا دھچکا لگا، بڑا دھکا لگا کہ اتنا ایسا بڑا آدمی اس میں چلا گیا، بڑا تیر۔ خیر وہ تو لوگ ابھی سہمے ہوئے تھے کہ حضرت حمزہ جیسا اس میں چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں ایک داعیہ تھا، آپ سمجھو یہ اہم بات شاید کسی اور مجلس میں ملے نہ ملے۔ حضرت حضور علیہ السلام کے دل میں جو لوگ حضور علیہ السلام کو ستاتے تھے، جو لوگ حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، ذاتی تکلیفیں دیتے تھے، اسلام کو مٹانے کی فکریں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر در لوگوں پر جمی ہوئی تھی کہ اگر یہ لوگ جو ستا رہے ہیں اسلام کو، اگر وہ اسلام میں آ گئے تو امید ہے کہ اسلام کو مدد ملے گی۔ اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ فکر کرتے تھے کہ ان میں کا کوئی ہیرا نکل کر اسلام میں آ جائے اور اسلام کو مدد ملے، حالانکہ وہ روز روز ستانے والے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر ضدی عمر بن ہشام، اصل اس کا نام ہے ابو جہل۔ ابو جہل کا تو ابو جہل کو ابو جہل بولتے ہیں، عقل مند، سب دنیا میں سب سے بڑا عقل مند ان سمجھتا ہے، لیکن اس کا نام ہے جہل کا باوا۔ ایک عجیب اس کا نام ہے، لوگ اس کو ایسا بلاتے ہیں، وہ صحیح بھی ہے۔ حالانکہ وہ کیا سمجھتا تھا، میرے جیسا عقل مند کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا نام ہی کیا،
ابو جہل جہالت کا بابا. خیر عمر بن ہشام ایک تھا جو ضدی تھا, بڑا ضد اس کے دل میں, اور اس زمانے میں اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور علیہ السلام سے نفرت کرنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. دوسرے نمبر پر حضرت عمر تھے. اللہ کے نبی ان دونوں پر بڑا نظر جمائے ہوئے تھے. یہ لوگ بڑا اسلام کو بہت تکلیف دے رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی نظر کچھ اور تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام میں آتے تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہ عام آدمی آتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ایسا آدمی جو صلاحیت رکھتا ہے سیاست کی, اس کی بول کی طاقت ہے. آج ایک بات آپ یاد رکھ لو, درمیان میں ہر باطل فرقہ, کیا ہر باطل فرقہ جہاں بھی اپنی مطلب باطل گاڑنا چاہتا ہے, سب سے پہلے ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے. یہ باطل فرقے کا یہ اس زمانے سے ہے کہ انہاں کو یہ محلے میں, اللہ نہ کرے 1000 بار کہا کہ اس محلے میں اگر کسی کو وہ جمانا چاہ رہا ہے, کوئی سا بھی فرقہ جمنا چاہ رہا ہے, تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو وہ لے گا اپنے میں جس کی بول چلتی ہے, جو چالاک ہے, جس کی آواز پر 10 لوگ جڑتے ہیں, پہلے اس پر حملہ کرتے ہیں. وہ یہ اصول ہے ان کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو مجھے لینا تھا, باطل فرقے والے لیے. اسی لیے دعوت کی مبارک محنت میں آپ دیکھو, جب بھی جماعت جہاں جاتی ہے کیا کرتے ہیں, بڑے لوگوں کو ملا کر تو بڑے لمبے رہتے سنا, گڈے آدمی کو نہیں. لمبے آدمی سے مراد, بڑے آدمیوں سے مراد وہ ہے جو فہم رکھنے والے ہیں, جن کی بول پر کچھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, کچھ حالات پر وہ لوگ کھڑنے پر حالات دور ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر تو تھی, خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر بن ہشام ابو جہل پر. خیر حضرت عمر یہ تو اللہ کے نبی کے دل میں تھا, ظرف تھا, ستانے کے باوجود بھی ان لوگوں میں سے چن رہے تھے کہ یہ لوگ جیسا اسلام کو ستا رہے, اگر اسلام میں آگے تو اسلام کو مدد ملے گی, یہ کفر کو ستائیں گے بعد میں. اب ہوا یہ کہ حضرت عمر کو 2 جھٹکے لگے, جھٹکے نہیں بلکہ ذریعہ بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد حرام میں سو رہے تھے, جب بتیں رکھی ہوئی تھیں تو آئے, ایک آدمی آ کر بکرا ذبح کیا تو آواز آئی. بخاری میں وہ الفاظ ہیں, شاید آپ نے سیرت کی کتابیں میں پڑھا ہوگا کہ ایک آواز آئی, یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. وہ جب بکرا ذبح ہو گیا بتوں کے نام پر, ایک آواز آئی کیا بول کر, یا جلیح, اے جلی اس کا بیان, کامیابی کی بات سن لے, اے جلی کامیابی کی بات سن لے, امر النجیح نجات کی بات سن لے, فصاحت و بلاغت والا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک آواز آئی ہے حضرت عمر کو. حضرت عمر پریشان کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ آواز آ رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کامیابی کی بات سن, اور ایسا آدمی بول رہا ہے جو فصیح و بلیغ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت عمر گول پھرے تھا کعبۃ اللہ کے, کوئی ہے کیا, تو دیکھے تو کوئی نہیں ہے. خیر آ کے بڑا تعجب ہوا کہ کوئی نہیں ہے, بہرحال بیٹھ گئے. دوسری بار اللہ کے نبی علیہ السلام اعلانیہ نبوت سے پہلے, یعنی نبوت کا عام اعلان کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے, سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے. الحاقہ وہ سورہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر سن رہے تھے, سن کر یہ کہا کہ یہ آدمی تو بڑا شاعر معلوم ہوتا ہے. کیا کہا, یہ جو آدمی پڑھ رہا ہے بڑا شاعر معلوم ہوتا ہے. تو فوراً اللہ کی نبی علیہ السلام کی زبان پر وہ آیت آئی, وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے, ارے میری بات ان کو کیسے معلوم ہو گئی, جو لوگ کہتے ہیں جادوگر ہے واقعی یہ جادوگر ہے. دل میں کہنے لگے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہے, تو ان کو کیسے معلوم ہو گیا یہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہا کہ ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں شاعر کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مکے والے جو کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے تو واقعی جادوگر ہے. تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی, وما ہوا بقول کاہن, یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے. وہ آیت ہے قرآن میں, تو یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے. تو حضرت عمر نے سمجھ گیا کہ اب یہ کوئی آدمی ہے, اسلام ہے. تو اسی وقت ذرا دل نرم ہو گیا تھا. یہ میری باتیں پوری ان کو کیسے معلوم ہو رہی ہے, وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے, شاعر کا کلام نہیں ہے. وہ قرآن کے الفاظ بھی ویسے ہی ہیں برا. تو اس کے بعد حضرت عمر کو ذرا وہاں
دل ذرا نرم ہو گیا تھا اسلام کے سلسلے میں۔ جمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام و بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو مدد دے، کس سے؟ ابو جہل سے یا عمر سے۔ کیوں؟ یہ دونوں کے اندر بڑی عجیب صلاحیتیں تھیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ کشف کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ ابو جہل کو تو ہم ایمان نہیں دیں گے، وہ ہمیں ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے اوپر ہمیں مہر لگا ڈالے، اس کا تو ہوتا نہیں کہ۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کی، اللہم ایید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اللہ پھر حضرت عمر کو تو اسلام کی دولت دے دے، اللہ کے نبی۔ اس لیے یاد رکھو، تمام صحابہ مرید نبی ہیں، کیا بولو؟ تمام صحابہ مرید نبی۔ حضرت عمر مراد نبی ہیں، مرید نبی کا تو پورے صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایمان لائے، ان پر ہوئے، ان کے مرید ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے عمر کو مانگا، تو سب صحابہ مرید نبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد نبی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مسئلہ آگے بڑھے۔ اب وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر میں نیکیوں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ آپ کی نیکیاں کتنی، میری کتنے، ان دونوں کے اندر تقابل ہوتا تھا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہا کہ نیکیوں میں ان کا تقابل ہوتا تھا، کوشش کرتے تھے حضرت عمر پوری زندگی۔ جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ حضرت عائشہ کو بھی معلوم تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو جس سے پہلے سنایا کہ حضور علیہ السلام کے گود میں، حضرت عائشہ کے گود میں مطلب حضور علیہ السلام کا سر مبارک تھا، تو آسمان میں تارے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی، اتنی نیکیاں کسی کی ہیں، اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فوراً منشا جانتے تھے، کہا کہ یہ عمر کی ہیں نیکیاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً، اصل جو مقصد تھا وہ فوراً پوچھا، اللہ کے نبی ہمارے باپ کا حال کیا ہو گیا؟ کہیں کہ تو حضرت عمر بڑھ گئے تو میرے بابا سے، تو فوراً حضور نے کہا کہ تیرے باپ کی نیکی تو چاند کی طرح ہے۔ کیا کہا؟ چاند بڑھ کو ہے، تارے بڑھ کو ہے جی۔ تب ان کو حضرت عائشہ کی جو سانس پھول رہی تھی، کتابوں میں لکھا کہ جب ذرا ٹھنڈی ہو گئی، چلو میرے باپ چاند کے ماننے لائے۔ حضرت عمر کی نیکیاں کیسی ہیں؟ ستاروں کی ہے، کتنے ستارے ہیں تو بھی روشنی کم، لیکن یہ چاند کی روشنی ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اور حضرت ابو بکر میں نیکیوں میں تقابل ہوتا تھا۔ اب ہوا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور علیہ السلام کے نکاح میں، حضرت حفصہ بڑی ہیں۔ حضرت حفصہ کا نکاح حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خنیس بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے السابقون الاولین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور یہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، اور خاندان میں بڑے عزیز سمجھے جاتے تھے، معزز شخص تھے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح، حضرت حفصہ کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے خنیس رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہاں زخم آئے، بہت زخم آئے بدر میں، لیکن شہادت وہاں نہیں ہوئی۔ ان کو مدینہ لایا گیا، چند دن یہ رہے، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کون؟ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے داماد۔ اب اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی پریشانی لائق ہوئی کہ میری بیٹی کم عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اب لیکن انہی دنوں میں آپ کو معلوم ہوگا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہو سکے، جنگ بدر میں آئے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نبی بولے بیٹی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رکھو، بیٹی کی دیکھ بھال کرو، وہ بیمار ہے۔ دوستو یہ مسئلہ وقت ہوتا تو میں کچھ تفصیل بتاتا، اب اس وقت حالات ایسے ہی، کیا دیکھو کوئی بیمار ہے تو بھی مرے تو مرندو تمہیں نکلو۔ دوستو یہاں یہ سمجھو کہ حضرت بدر میں شریک حضرت عثمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ اس کی خدمت میں لگے رہو، حضرت عثمان نہیں آئے۔ خیر، جنگ بدر کے بعد
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ادھر حضرت خنیس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ عدت جب پوری ہو گئی تو کوشش یہ ہوئی کہ اب میں میری بیٹی کا نکاح، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، میں کسی معزز شخص کو دوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب سے بعض روایتیں مختلف ہیں۔ پہلے حضرت عمر کے پاس، ابو بکر کے پاس آئے، کہا کہ عدت پوری ہو گئی ہے، میری بیٹی کم عمر کی تھی، 18 سال یا 19 سال کی تھی، حضرت حفصہ جس وقت بیوہ ہوئی ہیں۔ آ کے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اپنی نکاح میں لے لو۔ دوستو یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، اس زمانے میں نکاح شرافت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے دین کو سامنے رکھ کر ہوتا تھا، شرافت کی وجہ سے ہوتا تھا، دینداری کو سامنے رکھتے تھے، عمر کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، عمر کا لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ میری بیٹی کے لیے اب اس وقت بہترین شخص کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑا غصہ آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، کیا بھی جواب دیے نہیں انہوں، بڑا غصہ آ گیا، کیا بھی جواب دیے نہیں۔ تو حضرت ابو بکر کے اوپر حضرت عمر کو غصہ آیا، خیر وہ ہو گیا۔ حضرت عثمان کے پاس آئے، کیوں؟ ان کی بیٹی انتقال ہو کر ہے۔ اب دیکھا ابو بکر کے بعد کوئی ہے تو کون ہے؟ عثمان ہے۔ آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں گے، پھر بولوں گا میں۔ تو پھر انتظار کرے، پھر چند دن کے بعد پھر جا کے پوچھے تو صاف انکار کرے، اب میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا، کہ تو ان کو غصہ آیا، دونوں کے اوپر بڑا غصہ آ گیا۔ کسے؟ حضرت عمر کو۔ کس کے اوپر؟ حضرت ابو بکر پر اور حضرت عثمان پر۔ اب انہوں غصہ آیا تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ چڑھاتے، گالیاں دیتے، کچھ تو بھی کرتے، لیکن ان کو ہے نا، اللہ کے نبی گئے جا کے دونوں کی شکایت لے کو اللہ کے نبی کرنے گئے، دیکھو یہ دو بڑے آدمی کو میری بیٹی کی شادی کر لگا تھا، دونوں جواب دینا نہیں ہے۔ کس سے شکایت کیے؟ تو حضور نے پوچھا کہ کس سے آپ نے رشتہ بھیجا؟ حضرت ابو بکر کو کہا تو وہ خاموش ہے، وہ کچھ نہیں بولے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ ان کی بیٹی تو وہ آپ کی بیٹی انتقال ہو گئی ہے، وہ ہے، تو کہا کہ وہ بھی کچھ نہیں جواب دیے، غصے میں بولے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نبی تھے، سب کے مزاجوں کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے اس جذبے کو دیکھ کر کہا، اب وہ جو پہلے اسلام کا قصہ اور یہ سنو۔ حضرت اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، یہ کیسا رہے گا حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر آدمی ملے؟ کیا؟ حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر ملے اور حضرت عثمان کو حفصہ سے بہتر ملے، یہ کیسا رہے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بولے بولو؟ یہ کیسا رہے گا کہ حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر ملے اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر ملے؟ اس کے بعد بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چند دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، اپنا پیغام حضرت حفصہ کو بھیجا، تب یہ بات سمجھ میں آئی حضرت عمر کو عثمان سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ عمر سے، ابو بکر سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ عثمان سے بہتر کون ہے؟ ہاں، تو یہ جملہ حضور نے کہا تھا کہ حضرت حفصہ کو عثمان سے بہتر ملے اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر۔ ہاں، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، حضرت ابو بکر سے عثمان سے حضور بہتر ہیں، اتنا تو معلوم ہوا، اور حضور کی حضرت زوجہ حضرت حفصہ سے بھی بڑھ کر حضور کی بیٹی آگے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اب حضرت عمر کے کہنے کیا، اب برابری ہوئی، کیا ہوئی؟ ابو بکر کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں ہے، میری بیٹی بھی حضور کے نکاح میں ہے، لیکن روتے یہ تھے کہ ابو بکر نے کنواری بیٹی تھی، میں نے بیوہ بیٹی تھی، لیکن ابو بکر سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ کیا بولو؟ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ کنواری بیٹی تھی اور میں نے کیا کیا؟ بیوہ بیٹی تھی، لیکن اتنا تو ہے وہ بھی حضور کی بیوی امہات المومنین میں سے ہے اور میری بیٹی بھی امہات المومنین میں سے ہے۔ اس کے بعد جب نکاح ہو گیا، بات مکمل کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر مل کے کہا کہ عمر میرے اوپر ذرا غصہ ہے نہیں آپ کو؟ کہ بہت غصہ ہے مجھے، میں تو آپ کے اوپر۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے آپ کو پہلے نکاح کے لیے کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، عثمان نے بھی جواب نہیں دیا، حضور نے نکاح کا پیغام دے دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر کہتے کہ عمر، مسئلہ یہ ہے، تمہاری بیٹی سے نکاح کے بارے میں مشورہ اللہ کے نبی نے میرے سے کیا تھا، یہ راز تھا، اگر اللہ کے نبی نہیں کرتے تو میں ضرور کر لیتا،
لیکن میں یہ سوچا کہ بولتے نہیں خوشخبری اسے کیک بولتے نا جو اچانک دینا نا، ہاں سرپرائز بولتے نا، ویسا بولے حضرت ابو بکر کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے راز کو راز میں رکھوں، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی کرنے والے ہیں تو تم کو اتنی خوشی کہاں ہوتی؟ تو یہ اللہ کے نبی نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ عمر اسلام میں آیا، ایسا تھا، آپ کی بیٹی نکاح میں ہے، اس کی بیٹی بیوہ ہو کر ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اس کو نکاح میں لے لیں۔ تو یہ مشورہ میرے ساتھ ہوا تھا، اس راز کی وجہ سے یہ راز کو فاش نہ کروں اس لیے میں نے کوئی جملہ نہیں کہا تھا۔ حضرت حفصہ سے نکاح شخصی مصلحت کی وجہ سے ہے، اس شخص کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔